آج ہم ایک بہت ہی مشہور تاریخی اور مذہبی شخصیت قارون اور اس کے وہ جو بے پناہ خزانے تھے نا، اس کہانی کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ قصہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، ایک عبرت کے نشان کے طور پر۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ زیادہ تر اسلامی روایات ہیں اور کچھ اسرائیلی روایات سے بھی مدد ملتی ہے۔ دراصل قارون کی کہانی دولت، پھر اس سے پیدا ہونے والا تکبر اور پھر خدائی عذاب اس کی ایک بہت واضح مثال پیش کرتی ہے نا؟ صحیح۔ اس کا تذکرہ بنی اسرائیل کے ایک انتہائی غیر معمولی امیر شخص کے طور پر ملتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ انہیں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور لوگ یا اونٹ اور خچر ان کی ضرورت پڑتی تھی۔ اچھا، یعنی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے؟ یہ تو واقعی بہت زیادہ دولت ہوئی۔ تو آئیے ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ قارون جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے۔ جی، قریبی رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی کہا جاتا ہے اکثر روایات میں۔ اور بڑے حسین و جمیل بھی تھے، یہاں تک کہ منور کہا جاتا تھا انہیں، روشن چہرے والا۔ ہاں، ان کے حسن کی وجہ سے۔ اور شروع میں تو وہ اپنی قوم کے نیک اور آپ کہہ لیں علم والے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ توریت کا علم بھی رکھتے تھے اور بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو مطلب شروع میں تو سب ٹھیک تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ حضرت موسیٰ پر ایمان بھی لائے تھے اور بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت بھی کی تھی۔ لیکن پھر نئی سرزمین پر آ کر حالات بدلے، انہیں بے شمار دولت مل گئی۔ اچھا۔ اور وہ اپنی قوم کے امیر ترین شخص بن گئے۔ بس یہیں سے یوں سمجھے ان میں وہ تکبر والی بات پیدا ہونا شروع ہوئی۔ قرآن میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی قوم نے انہیں سمجھایا بھی تھا کہ بھئی اتنا اتراؤ مت۔ ہاں، کہ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ جی، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں سے پھر کہانی میں ایک آپ کہہ لیں دلچسپ یا اہم موڑ آتا ہے جب زکوٰۃ کا حکم آیا۔ بالکل۔ یعنی مال میں سے اللہ کی راہ میں ایک حصہ دینا۔ تو جب حضرت موسیٰ نے قارون سے ان کے مال کا غالباً 1000واں حصہ مانگا؟ جی، روایات میں 1000واں حصہ ہی آتا ہے۔ تو حساب لگانے پر وہ رقم اتنی زیادہ نکلی کہ قارون کے دل میں لالچ آ گیا، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اللہ کا حکم تھا نا؟ دیکھیں، حکم تو نیا تھا، لیکن قارون کا رد عمل وہ غیر معمولی تھا۔ اس کی دولت ہی اتنی زیادہ تھی کہ 1000واں حصہ بھی ایک بہت بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ صحیح۔ تو غالباً اسی بے پناہ دولت نے اس کے دل میں وہ حرص اور بخل پیدا کر دیا تھا کہ وہ اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر بیٹھا۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، بلکہ اس نے تو آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش بھی تیار کر ڈالی۔ جی بالکل، انکار پر ہی بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی کوشش کی۔ ایک عورت کو کہتے ہیں پیسے دے کر تیار کیا کہ وہ مجمع عام میں حضرت موسیٰ پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائے۔ اوہ، یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ وہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ نے اس عورت کو اللہ کی قسم دے کر سچ بولنے کو کہا، خاص طور پر اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ بنایا تھا، جی، تو وہ عورت لرز گئی اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں، مجھے تو قارون نے رقم دی تھی یہ جھوٹا الزام لگانے کے لیے۔ بالکل، وہ سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً بہت تکلیف ہوئی ہوگی انہیں۔ شدید رنجیدہ ہوئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ وہ سجدے میں گر گئے اور قارون کے لیے اللہ کے قہر و غضب کی دعا کی۔ اور دعا قبول ہوئی؟ فوراً اللہ کے حکم سے زمین پھٹی اور قارون، اس کے جو پیروکار تھے، اس کا مکان، محل اور وہ سارا خزانہ، سب کچھ آہستہ آہستہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ سب کچھ؟ جی ہاں، سب کچھ۔ یہاں تک کہ زمین اسے نگل گئی اور پھر دوبارہ برابر ہو گئی، جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ تو باقی ایک بہت ہی عبرتناک انجام ہے۔ یقیناً قارون اور اس کے خزانے کی یہ جو کہانی ہے نا، یہ قیامت تک تمام انسانیت کے لیے ایک نشان عبرت ہے۔ صحیح۔ یہ بالکل واضح کرتی ہے کہ دولت اگر غرور، تکبر اور اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جائے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ قصہ صرف دولت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس ذمہ داری کے بارے میں بھی ہے جو دولت کے ساتھ آتی ہے۔ بالکل، کہ یہ اللہ کی دین ہے اور اسے اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ جی۔
آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دولت اور طاقت کی ہوس کتنی عام ہے، تو قارون کی یہ کہانی ہمیں اپنی ترجیحات اور اپنی اقدار کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں اپنی کامیابیوں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ بہت اہم نقطہ ہے، یہ سوال یقیناً غور طلب ہے۔